السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رات کا وقت تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس وقت میکے جا کر سب کو کیا بتاؤں گی کہ رات کے اس پہر میں اکیلی کیوں آئی ہوں اور میرا شوہر کہاں ہے، جبکہ میرا شوہر کیسے آتا؟ میں تو اس سے لڑ جھگڑ کر آ گئی تھی۔ اس شخص نے مجھے ایک بار بھی نہیں روکا تھا، بلکہ صاف صاف کہا تھا کہ اب جا تو رہی ہو، لیکن یاد رکھنا واپس بھی تمہیں خود ہی آنا پڑے گا، میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ کتنے کاٹ دار الفاظ تھے نا اس کے، اور لہجہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ میرے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ ذلت کا احساس مجھے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی مرضی کی شادی کے بعد بھی میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ شاید سچ کہتے ہیں لوگ، پیار محبت کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ جب انسان کی خواہشیں پوری نہ ہوں تو اس کا پیار سے دم گھٹنے لگتا ہے، اور میری خواہشیں تو دور، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب امی اور بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اچھے سے سوچ لو، تم جس شخص سے شادی کرنے جا رہی ہو اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ تمہیں اتنی آسائشیں مہیا کر سکے گا جو تم نے یہاں دیکھی ہیں۔ پر مجھ پر تو اس وقت پیار کا بھوت سوار تھا۔ شادی کے بعد آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے غلطی کی ہے، اور اس کی شروعات اس دن سے ہوئی تھی جب میں نے ساڑی پہنی تھی۔ میرے شوہر نے دیکھتے ہی کہا تھا، یہ تم نے کیا پہن لیا ہے؟ حالانکہ میں پہلے بھی ساڑی پہنتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا، پر اب ہم اس وقت میرے شوہر کے دوست کے گھر شادی کی دعوت پر جا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا جس کے چہرے پر ناگواریت تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو ساڑی پہنتی رہتی ہوں، آج کون سا پہلی بار پہنی ہے؟ پر اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ اب تم میری بیوی ہو، مجھے ایسے لباس نہیں پسند، اسے ابھی بدلو۔ اور میں تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ مجھے اس دن احساس ہوا تھا کہ مرد کی فطرت کتنی دوغلی ہے۔ اسے محبوبہ ماڈرن چاہیے ہوتی ہے، جبکہ بیوی 7 پردوں میں چھپی ہوئی۔ میں نے غصے سے ساڑی بدل لی، لیکن میرا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ ایک تو گھر میں اے سی بھی نہیں تھا، گرمی سے میری جان نکل رہی تھی۔ اگر میں ذرا خوش ہوئی تھی تو اب وہ خوشی بھی چھین لی تھی مجھ سے۔ اور پھر میرا غصہ اس وقت آسمان کو چھونے لگا جب میں نے ڈرائیور کو فون کر کے اپنے گھر سے بلایا کہ وہ ہم دونوں کو میرے شوہر کے دوست کے گھر ڈراپ کر دے گا۔ پر شوہر نے مجھ سے پوچھے بنا ہی اسے واپس بھیج دیا، اور صاف الفاظ میں کہا کہ میرے دوست میری حیثیت سے واقف ہیں، میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہاری دولت سے نہیں۔ اب میں جیسے رہتا ہوں تمہیں بھی رہنا پڑے گا۔ اور پھر ہم ایک بنا اے سی کی ٹیکسی میں بیٹھ کر گئے۔ میرے حلق میں کچھ اٹک چکا تھا، آنسو امنڈ امنڈ کر باہر آ رہے تھے۔ میں مشکل سے ان آنسوؤں کا گلا گھونٹنے لگی ہوئی تھی۔ ہم کب پہنچے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے شوہر نے مجھے جیسے کسی خواب سے جگایا، اور جیسے ہی میں ٹیکسی سے باہر نکلی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہم ایک عالی شان بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے شوہر کا کوئی دوست اتنا امیر بھی تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جب ٹیکسی والے کو کرایہ دے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے دروازے پر بیل بجائی۔ میں نے بے ساختہ اپنے حلیے کی جانب دیکھا۔ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس میں اس عالیشان گھر میں جانے کے قابل نہیں تھی۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میں نے وہ ساڑی کیوں اتاری تھی۔ اور پھر گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اچھے سے ہمارا استقبال کیا، اور پھر ایک ملازم ہمیں لے کر اندر آ گیا۔ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی دلکش تھا۔ ہر چیز میں نفاست چھلک رہی تھی۔ مجھے بے ساختہ ہی اپنا گھر یاد آ گیا جو میں اپنے پیار کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ میں دل محسوس کر رہ گئی، اور پھر شوہر کا دوست باہر آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر میں ساکت رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ خدا کی پناہ۔ لڑکی نے ساڑی پہن رکھی تھی، دونوں نے پھول دے کر ہمارا استقبال کیا۔ مجھے اپنا آپ مسفٹ سا لگنے لگا۔
मैं आज तक बड़ी बड़ी तकरीबों में गई थी और लाखों के कपड़े पहनती थी, पर इस वक्त मैं बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे हमारे घर की मुलाजमाएं। अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि मुझे कुछ देर बाद ही ठंड लगने लगी। मैं तो इन सब चीजों की आदी थी। गर्मी तो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। मेरा शौहर अपने दोस्त से हंस हंस कर बातें कर रहा था और उसकी बीवी खाने पीने का इंतजाम देखने चली गई। शौहर के दोस्त ने कहा कि भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आपको देखकर मुझे लगता है कि वाकई अभी भी मोहब्बत करने वाली औरतें दुनिया में मौजूद हैं, वरना आजकल तो औरत पैसे पर मरती है। उसकी बात से मुझे कुछ हुआ था। मैं पहलू बदल कर रह गई। एक खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। मेरे शौहर का दोस्त वक्फे वक्फे से मुझसे बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं कितने दिनों से आप लोगों की दावत करना चाहता था, लेकिन आपके शौहर के पास टाइम ही नहीं था। और मैंने अपने शौहर की जानिब देखा, जो खामोशी से खाना खा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो जानबूझकर यहाँ लाना नहीं चाहता था। शौहर के दोस्त की बीवी बिल्कुल किसी रोबोट की तरह लग रही थी। वो देखने पर बस मुस्कुरा देती थी। तकरीबन 3 घंटे हम वहां रहे। मेरा वहां से उठने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वापस तो आना ही था। हम लोग वापस आ गए। शौहर के दोस्त और उसकी बीवी ने मुझे गिफ्ट दिया था। वापस आकर मुझे इस छोटे से घर में अजीब सा एहसास हुआ था। मेरा दम घुटने लगा था। दिल कर रहा था कि वापस उधर ही भाग जाऊं, लेकिन अब तो मुझे यहीं रहना था। शौहर खामोशी से कपड़े बदलने चले गए। गर्मी इस कदर थी कि कुछ ही देर में मुझे पसीना आने लगा। यहाँ एसी तो क्या, कूलर भी नहीं था। मुझे अब अपने शौहर पर गुस्सा आ रहा था, जिसने वो सब कुछ लेने से इनकार कर दिया था जो मेरे घर वालों ने दिया था। छोटा सा घर, गाड़ी, लेकिन मेरे शौहर की खुददारी ने ये सब पसंद नहीं किया था और आज मैं यहाँ जल रही थी। कुछ देर बाद मैंने चेंज कर लिया और जब मैंने गिफ्ट खोल कर देखा तो मेरी आंखें चुंधिया गईं। एक खूबसूरत सा डायमंड का सेट था। मैं अभी उसकी खूबसूरती में गुम थी जब मेरे शौहर ने हाथ से छीन लिया और कहा, इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना, ये हम वापस करेंगे। मैंने हैरत से शौहर को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने सेट वहीं फेंक दिया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन गर्मी इतनी थी कि सोया नहीं गया, जबकि मेरा शौहर थोड़ी देर बाद ही सो गया था। उसे आदत थी ऐसे रहने की उसे आदत थी ऐसे रहने की, जबकि मुझे नहीं थी। और फिर हमारी रंजिशें बढ़ती गईं। मुझे महसूस हुआ था कि मेरा शौहर बड़ा अजीब और शकी सा था। उसने मुझे जॉब करने से भी मना कर दिया था, हालांकि मुझे बहुत अच्छी जगह से ऑफर हुई थी। मैंने शौहर से कहा कि हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं और अपना घर बनाएंगे, वो सब चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है। लेकिन शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें जॉब की इजाज़त नहीं दे सकता। अब मुझे लगने लगा था कि उसने जैसे मुझे घर में कैद कर लिया था। मैं पागल हो रही थी। मुझे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे जो शौहर के पास नहीं होते थे। ऊपर से सास हर वक्त खांसती रहती थी। कभी बिजली नहीं होती तो कभी पानी बंद होता। 4 दिन में ही मेरी अकल ठिकाने आ गई। मोहब्बत का भूत फौरन उतर गया था। अपने भाई से भी कुछ डिस्कस नहीं कर सकती थी। उसने पहले ही मुझे इस शादी से मना किया था। और फिर उस दिन मुझे अम्मी का फ़ोन आ गया। वो मुझे बता रही थीं कि भाई और भाभी शुमाली इलाका जात में घूमने गए हुए थे। मेरे दिल में हुक उठी थी। भाभी ने भाई को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। वैसे तो भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा भाई उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत थी। मेरे पास भारी भरकम जोड़े थे। मुझे लॉन के चंद जोड़े लेने थे। मैंने बातों बातों में अम्मा से कहा था तो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए और मैं खुश हो गई। फौरन शॉपिंग करने चली गई। पर जब वापस आई तो शौहर घर आ चुका था। उसने गुस्से से पूछा कि मुझे बताए बिना कहाँ गई थी। मैंने साफ साफ कह दिया कि शॉपिंग करने गई थी, पर मुझे डर भी लग रहा था। शौहर ने पैसों का पूछा तो मैंने कहा कि अम्मा से लिए। इस पर उसने जबड़े भींच लिए। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा आया था,
لیکن یہ میرے پیسے تھے، ان پر میرا حق تھا۔ وہ غصے سے گھر سے نکل گیا۔ رات کو آیا تو اس کے ہاتھ میں چند جوڑے تھے۔ اس نے میری طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ پہنو، اور جو تم لائی ہو انہیں پھینک دو یا کسی فقیر کو دے دو۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مجھے اپنے شوہر پر پاگل کا گمان ہوا تھا۔ میں بھی چپ نہ رہ سکی اور کہا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم تو مجھے سانس بھی نہ لینے دو۔ میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ میری اماں کے پیسوں پر میرا حق ہے۔ وہ بھی غصے سے چیخا کہ تم ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، میں نے تم سے کچھ چھپایا نہیں تھا۔ اور میں رونے لگی۔ میں نے وہ کپڑے اٹھائے جو میں خرید کر لائی تھی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ شوہر نے پیچھے سے کہا کہ تم جا تو رہی ہو، آنا بھی خود ہی۔ اور میں پتہ نہیں کیسے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ آتے ہی اماں سے لپٹ کر رو پڑی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، پر میں کچھ بتا نہیں سکی تھی۔ میں چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری محبت جیسے مر سی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں اے سی کے ساتھ مجھے اچھی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح بھابھی نے مجھے آ کر اٹھایا تھا۔ وہ مجھ سے شکوہ کر رہی تھیں کہ بنا بتائے آ گئی ہو، ہم بھی رات کو ہی آئے ہیں۔ میں نے بھابھی سے فوراً پوچھا کہ بھائی آپ سے اتنی محبت کیسے کرتے ہیں، وہ آپ کی ہر بات کیسے مانتے ہیں؟ یہ سن کر بھابھی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو عورت کے نصیب کی بات ہے، کسی کو سب مل جاتا ہے اور کسی کو سب مل کر بھی کچھ نہیں ملتا۔ مجھے ان کی باتوں پر حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر سے وفادار رہو، بس یہی کنجی ہے جس سے شوہر کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اور میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ پورا ہفتہ ہو چکا تھا مجھے اپنے میکے آئے۔ نہ شوہر نے فون کیا تھا نہ میں یہاں بہت سکون میں تھی۔ سسرال کا یاد آتے ہی میری روح کانپ جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ظالم شخص یاد آتا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ اور پھر پورے ہفتے بعد مجھے ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ میں نے آواز پہچان لی تھی۔ یہ میرے شوہر کا دوست تھا جس کے گھر میں دعوت پر گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر بلا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اس دن چند ضروری باتیں رہ گئی تھیں۔ شاید اسے بھی اب تک پتہ چل چکا تھا کہ میں اپنے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی اور اگلے دن میں بتائے گئے ٹائم سے پہلے ہی اپنی لمبی گاڑی میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ اندر خاموشی تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ میں نے پوچھا تھا اور پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، دروازہ کھٹکنے کی آواز۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ آواز کچن کے ساتھ بنے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا جو باہر سے بند تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر روح کانپ گئی۔ شوہر کے دوست کی بیوی رسیوں سے بندھی تھی۔ وہ شدید زخمی تھی۔ میں نے فوراً اس کا منہ کھولا اور پھر اس نے کہا، یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ شخص جانور ہے، تم اس کے جال میں مت پھنسو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور پھر اس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ بہت بھیانک تھا۔ وہ شاندار سا شخص دراصل ایک اسمگلر تھا اور سائیکو تھا۔ وہ اپنی بیوی کو روز مارتا تھا۔ پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے ایسے بھاگی جیسے کوئی میرے پیچھے لگا ہو۔ گھر آئی تو میں اپنے کمرے میں آ کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس لڑکی کی مدد کرے۔ تبھی مجھے اچانک ان کے کمرے سے بھابھی کے رونے کی آواز آئی۔ بھائی اس پر چیخ رہے تھے۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ سب مرد ایسے ہی تھے۔ مجھے اپنا شوہر یاد آیا جو مجھ سے محبت کرتا تھا، بس اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ شام ہوتے ہی شوہر مجھے لینے آ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن مجھے اسی کے ساتھ جانا تھا۔ وہ میرا محافظ تھا۔ گھر سے باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ باہر چمکتی گاڑی تھی۔ شوہر نے بتایا کہ یہ گاڑی اسے آفس کی جانب سے ملی ہے اور گھر بھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں تو رو ہی پڑی تھی۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، پاگل، تم تو بے وقوف ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کا دوست پکڑا جا چکا تھا۔ وہ اس کا دوست نہیں تھا بلکہ میرے شوہر نے اس سے جان بوجھ کر دوستی کی تھی تاکہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکے۔ اور مجھے یہ آج ہی پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ وہ غریب نہیں تھا لیکن اپنے مشن کے لیے ایسا بنا ہوا تھا۔
مشن مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا جس نے میری آنکھیں کھول دی تھیں اور بروقت مجھے بچا لیا تھا۔